فلسطین کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈیرہ غازی خان میں کس آقا کی ختم نبوت کا اعلان کرنے آیا ہوں، جن کی ختم نبوت کا وعدہ تو رب نے رسولوں سے لیا تھا۔ آپ کہیں گے ہم خطیبوں کے بیانات سنتے ہیں، وہ تو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں، سید القرآن کا فرمان ہے، میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ میں ختم نبوت کانفرنس مرکز عثمان میں منعقد کرنے پر فاضل نوجوان عالم دین عبد الرحمن سیاف اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کس آقا کی ختم نبوت اور عظمت پہ آج ڈیرہ غازی خان مرکز عثمان میں بات کرنے آیا ہوں، جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ان پہ جھک جایا کرتی تھی۔ جس معبود نے ان چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، پانی جاری کر دیا تھا، ان نے معبود کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی آرمی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے کے برکت ڈال دی تھی، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، شاخوں نے دی، پتھروں نے دی۔ مسند احمد کی صحیح سند روایت ہے، ایک بھیڑیے نے بول کے سید القرآن کی گواہی دی، جن کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں اکرام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ بھی بول کے کیا تھے کہ میں ہوں کھڑکے دھڑکے سے تقریر کرنے والا آدمی، مجھے ڈیرہ غازی خان کے مزاج کا نہیں پتا، جہاں مجھے تھکتا محسوس کرے نعرہ تکبیر لگا کے مجھے سانس بھی نکلوا دینا، مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں اللہ اکبر سید القرآن کی عظمتوں کی، میں کن کی ختم نبوت پہ بات کرنے آیا ہوں۔ مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ میکل ہال غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 شخصیات ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے سید القرآن کا لکھتا ہے، جو امت کو کیا پیغام دے کے گئے۔ میں اپنے عقیدے کی بات کرنا ہر گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں، جس خطاب میں رب کی توحید نہ ہو، مدینے والے کی رسالت نہ ہو، قرآن کی آیات نہ ہو، حدیث رسول نہ ہو، صرف لفظوں کا کھیل ہو، وہ چون چون کا مربع بیان ہوا کرتا ہے، وہ خطاب نہیں ہوا کرتا۔ میں ڈیرہ غازی خان میں کثرت سے رب کا قرآن بھی سناؤں گا، مدینے والے کا فرمان بھی سناؤں گا، آپ کو جگا کے جاؤں گا، ختم نبوت کے لیے کٹنے کے لیے تیار کر کے جاؤں گا، آپ کو بیدار کر کے جاؤں گا۔ حضرات جن کس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، یہ میری ایک تمہید ہے۔ آگے میں ختم نبوت پہ مدلل اور مرتب کامل دلائل کے ساتھ بات کر کے جاؤں گا۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں، صحیح جاؤ تورات زبور انجیل پڑھ لو، انبیاء سارے شان والے، آپ کو کسی آسمانی کتاب میں دلیل نہیں ملے گی۔ اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے پیارے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ان کی اٹھائی، لعمرک کا لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ بولو 63 برس عمر تھی۔ گویا میں تھوڑا سا میرا گفتگو کا خطیبانہ انداز بھی ہوتا ہے، لوگ بور نہ ہوں۔ 63 برس کی عمر کی قسم اٹھائی، پھر میں یوں کہوں اس وقت کی قسم جب آپ امت کو پیغام دے رہے تھے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اس وقت کی قسم جب آپ صفا پہاڑی پہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب آپ بدر میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ احد میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ خندق میں تھے، اس وقت کی قسم جب آپ تبوک میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار ہرا میں تھے، اس وقت کی قسم
وقت کی قسم جب عشاء پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب بیت اللہ میں مصلی امامت میں تھے، اس وقت کی قسم جب مسجد نبوی میں مصلی امامت میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار حرا میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے۔ اے لاڈلے تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ دنیا میں کروڑ پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ان کو پسینہ آئے، کائنات کو خوش کرے۔ کھڑا ہو کے کرتا ہوں، بندہ صحیح طرح مخاطب نہیں ہو سکتا۔ میں آقا کی ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، اب میں دلائل کی دنیا میں بات کرنے لگا ہوں۔ اب ڈیرہ غازی خان والوں، میرا یہ پیغام نوٹ ہو رہا ہے کہ عثمان بھائی اللہ کے فضل سے یہ گروپوں میں فیس بک پہ چلا جائے گا۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ختم نبوت پہ قرآن کی آیات کی بارش کرنے لگا ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ نے معبود کی ختم نبوت کا وعدہ رسولوں سے لیا، سارے انبیاء تھے سوائے قادیان کے نام کی۔ یہ نہیں تھا، یہ جھوٹا بات تھی۔ جو انبیاء کے سارے تھے، حضرات اللہ نے وعدہ لیا۔ میں پھر ختم نبوت میں بات کروں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ اللہ نے سید القونین کے بعد کچھ نازل نہیں کیا۔ جبرائیل آقا کے بعد کبھی زمین پہ نہیں آئے۔ دلیل ختم نبوت پھر ایک اور دلیل پیش کرنے لگا ہوں قرآن مجید سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کا دین کامل لے کے آئے، ختم نبوت کا پیغام لے کے آئے۔ دلیل ختم نبوت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہودیت کو حق نہیں، ان کا نظام چلے، عیسائیت کو حق نہیں، ان کا نظام چلے۔ آپ غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، دعوت و جہاد کا راستہ لے کے آئے، شہادت اور قربانیوں کا راستہ لے کے آئے۔ امرنی ربی المحرک قریشن دوستوں پہ سیر، میں تلوار لے کے آیا ہوں۔ جو رزقی طاقت روی، میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تھوڑی سی آواز کھول دے، تھوڑا سا گلا کھینچ رہا ہے، ہاں یہ شاد لے کے آپ کا دعوت و جہاد کا منہج لے کے آئے، شہادتوں اور قربانیوں کا راستہ لے کے آئے۔ پھر قرآن ختم نبوت پہ پڑھنے لگا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا وہ خبا۔ یہ دلائل ختم نبوت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ دلیل ختم نبوت، مجھے یہاں پہ میرے دماغ میں ایک اور بات یاد لگی۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، پچھلے سال رب مجھے بیت اللہ میں لے گیا، میرے ساتھ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب بھی تھے۔ میں نے 25ویں تاک رات کو اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا، ربا لاہور سے آنے والا تیرا یہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے، میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، قرآن کے اندر مالک تو نے مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، میں ڈیرہ غازی خان کے
जलाना चाहता हूँ, ख़त्म नबूवत के लिए कटने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। रब्बा क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। मैंने पहले कहा ये मेरा समझाने का कवामी अंदाज है। क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है, रब्बा तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। अर्श वाला कहता है डेरा गाजी खान के जिंदा ज़मीरों को बता दे, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है, रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई। हजरे अस्वद पत्थर है, जन्नत से आया है, चूमा चाय गुनाह मिलते हैं, और मैं मक्का की कस्में इसलिए उठाई। हजरे अस्वद है, रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई। जमजम का पानी है, ये असराए शफा मिलती है, और मैं नहीं इसलिए कस्में उठाई। जमजम का पानी है, रब्बा सफा मरवा है, और मैं नहीं रब्बा मैं तो डेरा गाजी खान के जिंदा ज़मीरों को, आका के उम्मतियों को, ख़त्म नबूवत के दीवानों और परानों को तेरा कुरान सुनाना चाहता हूँ। मक्का की कस्में क्यों उठाई? अर्श वाला कहता है बशीर खाकी डेरा गाजी खान वालों को मेरा कुरान सुना दे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, इन मक्का की गलियों ने खातमुन नबिय्यीन के कदम चूमे। हज़रात ये ख़त्म नबूवत पे दलाइल है, अल्लाह अल्लाह ये ख़त्म नबूवत पे दलाइल है। अब अहादीस रसूल को सुनाने लगा हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं कुरान की आयात के साथ, अरबी अबारत के साथ मुज़य्यन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए मोती आपकी झोली में डालूं। अब मैं डेरा गाजी खान वालों अहादीस रसूल ख़त्म नबूवत पे सुना के तुम्हारे सीने ठंड पा दिया, मस्जिद के खतीब आपके सीनों को ठंडा करते हैं, हजरत अंसारी साहब इस्लाम ठंडा करते हैं, ये उलमा खुतबा आपके सीनों को ठंडा करते हैं। अल्लाहु अकबर। मैं ज़रा अल्लाह का कुरान के बाद सैयदुल कौनैन का फरमान सुनाऊं। कादियानी क्या कहते हैं कि हम ये नहीं कहते अल्लाह के रसूल नबी रसूल नहीं है, बल्कि उन्होंने मिर्ज़ा की नबूवत पे मोहर लगा दी, खातम के मैंने मोर के हैं। मैं आका का फरमान सुना के आज दुनिया की कादियानियत को डेरा गाजी खान में ज़बा करने लगा हूँ और दलाइल की दुनिया में ज़बा करने लगा हूँ। कादियानियत पे मैं खंजर चलाने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया आपने जवाब देना है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या। हज़रात डेरा गाजी खान वालों गूंज पड़ जाए, आना खातमुन नबिय्यीन, आपने कहना ला नबिय्या पादी, खंजर चला दे कादियानियत पे, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या। आपने बादी कहना है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या। मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। मेरे आका का एक और फरमान अकीदा ख़त्म नबूवत पे, इन्ना रिसाला वन नबुव्वा। हदीस रसूल सुन के मज़ा आ रहा है, तो हदीस पाक सुन के मज़ा आ रहा है। इन्ना रिसाला वन नबुव्वा कदम कदम, मेरे रब ने मुझ पे नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया। वो नबूवत वाली ट्रेन जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली थी, खातमुन नबिय्यीन पे ब्रेक लग गई। आपका एक और फरमान भी है, जैसे किसी ने खूबसूरत घर बनाया, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, वो ईंट की जगह मैं मोहम्मद हूँ। इन्ना रिसाला वन नबुव्वा कदम कदम फला रसूल आबादी वला, फला रसूल आबादी बोलो वला नबिया। नबूवत और रिसालत को रब ने मुनक़ते कर दिया, अब कोई नबी रसूल नहीं आएगा। मेरे आका के एक और फरमान, अनल आकिब, मैं आकिब हूँ, अल्लज़ी लैसा बादहू नबीयुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह ये दलाइल है ख़त्म नबूवत पे, ये दलाइल है आका की ख़त्म नबूवत पे। एक और सैयदुल कौनैन का फरमान, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत कौन करते थे? अंबिया। जितने अंबिया उन्होंने सियासत भी की और बकरियां भी चराई। मिर्जा ने ना बकरियां चराई ना सियासत की, सियासत की नहीं तो बनता नबी। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कुल्लमा हलका नबियुन, हमारा सियासत का मकसद क्या है? रब की ज़मीन पे रब का निज़ाम चले, हमारा मकसद क्या
ختم نبوت کا تحفظ ہو۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قادیانیت کو لگام ڈالا جائے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حدوں کا نفاذ، چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانی زنا کرے سنسار کر۔ فیصلہ آباد کے ایک وزیر کہتا ہے مولویو تم کہتے ہو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، سارا پاکستان ہاتھ کاٹ کر کے ٹنڈا کر دے۔ ہم ٹیکس کا خاتمہ چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام چاہتے ہیں، نظام صلاح چاہتے ہیں، نظام خلافت راشدہ چاہتے ہیں، مزدور کی عزت چاہتے ہیں، غریب کی عزت چاہتے ہیں، اللہ کی حدوں کا نفاذ چاہتے ہیں۔ کام بنی اسرائیل کی سیاست اختیار کرتے تھے، ایک چلا جاتا دوسرا جاتا، انہ لا نبی گونج نہیں پہنی، انہ لا نبی، انہ لا نبی، ذرا خود گرج کے بولو، انہ لا نبی، انہ لا نبی بعدی۔ حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ شاعر اسلام جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کے بولے او ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پیچھو جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگو، میرے پیر بدر منیر مانگو، چاند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ پھرن پیر جاگتے جنہیں برساتی نے ڈڈیاں پر پاوے ہزاراں، بڑیاں نے پگاں روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سے کروڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چانتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں، میں سردار چکتوں میں جگ بار دیواں، او بھی جتی تو میں حضرات یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ امت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سید القرنین کے صحابہ کٹے، جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 قرآن کے قاری اور صحابہ کٹے۔ میں ختم نبوت کے ایک شہید کا ذکر کر کے آج تیرا غازی خان والو آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ حبیب بن زید ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نبوت کا پیغام لے کے یمامہ میں گئے، مسیلمہ کذاب کے دربار میں ہزاروں لوگ تلواریں لے کے بیٹھے ہیں، جا کے آقا کی ختم نبوت کا پیغام پہنچایا۔ سید القرنین کی ختم نبوت کو مان لے، کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو خاتم النبیین ہیں، جلاتوں کو حکم دیا اس محمد کے دیوانے اور پروانے کو پکڑ لو، جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ، اور ختم نبوت کے لیے کٹنا یہ ہمارا مشن ہے، دستور ہے، منشور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی کو کاٹ دیا گیا، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، دوسری انگلی کو کاٹ دیا گیا، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، 5 انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، پورا بازو کٹ گیا، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، بازو کاٹ دیا گیا، ختم نبوت کا نعرہ ہے، دائیں ٹانگ کی انگلیاں کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، ٹانگ کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، دوسری انگلیاں کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، ٹانگ کاٹ دی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ اور وہ ظالم کہتا ہے جس زبان سے یہ ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ حبیب تیری شان کے کیا کہنا، ختم نبوت کے لیے تیرے ہاتھ کٹے، ختم نبوت کے لیے تیرے پہلو کٹے، ختم نبوت کے لیے تیری پاؤں کی انگلیاں کٹی، ختم نبوت کے لیے تیری ٹانگیں کٹی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیری زبان کو کاٹ دیا گیا۔ کہتے اب کیسے ختم نبوت کی گواہی دے گا؟ کہتے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سر ہلا کے کا نام زبان تو
سر ہلا کے انکار کر دیا، میں تجھے کچھ نہیں مانتا، آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ہلا کے کہا ہاں ہاں وہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے صحابہ کٹے، ختم نبوت کے لیے محدثین کٹے، ختم نبوت کے لیے نوجوان کٹے، ختم نبوت کے لیے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، ختم نبوت کے لیے مولانا ثناء اللہ فاتح قادیان نے 1907 میں قادیان جا کے للکارا اور مرزا کی موت فاتح قادیان سے مبالغہ کے نتیجے میں ہوئی۔ دلائل کے ساتھ ختم نبوت پہ بات کر کے جاؤں گا۔ آخری فیصلہ مسلم مرزا ہے، مولانا ثناء اللہ کو چیلنج دیا مبالغے کا، جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مولانا ثناء اللہ اس وقت پورے سنے جوان سی، یہ میں آتا جب اللہ کے گئے مارجے گا میری بلے بلے، اللہ کے نینے بھی بلے بلے دنیا چھوڑ دیتا۔ رب کا اصول ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 1907 کو گلی شاؤ کی لیٹرین میں جہنم میں چلا گیا۔ مولانا ثناء اللہ 1948 میں فوت ہوئے، اور اس بات کا تذکرہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت صفحہ 327 پہ کیا کہ مرزا کی موت فاتح قادیان سے مبالغہ کے نتیجے میں ہوئی۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا، اور اس پہ سائن نذیر حسین دیلوی نے کیے، پھر برِ صغیر کے 200 علماء نے سائن کیے، اور ختم نبوت کے لیے میرے روپڑی خاندان کے علماء میدان میں آئے۔ ختم نبوت کے لیے مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے۔ ختم نبوت کے لیے مولانا عبدالستار دیلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، اور ہوئے زمین پہ عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ صالح ظہیر کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ شاہ فیصل نے اس کے نسخے دنیا میں تقسیم کیے، اور چلیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ علامہ نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ کو چلے۔ جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو، آج پروفیسر حافظ محمد سعید کا روحانی بیٹا ڈیرہ غازی خان میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، اور کل بھی ختم نبوت کے لیے ہم ایک تھے۔ میں تنگ دل نہیں ہوں ختم نبوت کے لیے، جو دوسرے مسلک کے علماء نے خدمات ان جو ان کی خدمات ہیں ان کے بھی ہم انکاری نہیں۔ گوجرانوالا کی جیل میں جہاں علامہ صالح ظہیر تھے، وہاں خطیب یورپ و ایشیا دیوبندی عالم قاری مولانا ضیاء القاسمی تھے، شاہ آمن نورانی تھے۔ ختم نبوت کا ہمارا متفقہ مسئلہ ہے، ختم نبوت کے لیے کل بھی ہم ایک تھے، ختم نبوت کے لیے آج بھی ہم ایک ہیں۔ یہ پاکستان شہیدوں کا پاکستان، یہ غازیوں کا پاکستان، یہ علماء کا پاکستان، اور یہ مرزا انگریز کا ایجنٹ تھا۔ IMF جو عالمی بینک ہے اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ کلاس کے ہے بولو، یہ ہوگیا نا IMF دباؤ ڈلواتے ہیں، حلف نامے سے ختم نبوت کا خانہ نکالو، نکاح فارم سے نکالو۔ ایک بات اور ڈیرہ غازی خان میں کر جاؤں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، نماز نہیں پڑھتے، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہ کافر بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہودی کافر ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ واجب القتل ہیں، مرتد ہیں، لیکن ذمہ داری کس حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ قادیانی مرتد ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم قادیانیت کے حوالے سے کوئی قانون ملک میں چلنے دیں گے؟ بولو چلنے دیں گے؟ ہم ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور پورے زمین میں جو کسی قادیانی کی انگلی ختم نبوت کے خلاف چلی انہیں کاٹ دیا جائے گا، آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ختم نبوت کے لیے میں بھی قربان، آپ بھی قربان، یہ طلباء بھی قربان، یہ علماء بھی قربان۔
میں کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے پورا ڈیرا غازی خان کٹ جائے، دیوبندی کٹ جائیں، بریلوی کٹ جائیں، اہل حدیث کٹ جائیں، مرکزی مسلم لیگ والے کٹ جائیں، جماعت غربا والے کٹ جائیں، جمعیت والے کٹ جائیں، مرکزی والے کٹ جائیں، دیوبندی کٹ جائیں، بریلوی کٹ جائیں، اہل حدیث کٹ جائیں، ڈیرا غازی خان کا ہر مسلمان کٹ جائے، میں اپنی بات کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے پورا پنجاب کٹ جائے، بلوچستان کٹ جائے، سندھ کٹ جائے، پورا سعودی عرب کٹ جائے، پورا ترکی کٹ جائے، مصر کٹ جائے، میں کہتا ہوں کروڑوں انسانوں کی گردنیں بیٹھ جائے، آقا کی ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے، سودا مہنگا نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے نعرہ لگایا تھا تاج کا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم چلے گئے، ہمارے بیٹے پوتے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، آپ نے میرے بعد لگانا ہے تاج دار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، مجھے میرے بھائی نے بلایا ہے، رسمی اب تقریر نہیں ہوگی، آج قادیانیوں کو جلائے گا انشاءاللہ۔ ہاں نبوت کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو سچا رسول ہوتا ہے، آزاد سلامت ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی لنگڑے کو نبوت نہیں دی، کسی لولے کو نبوت نہیں دی، یہ کانا تھا، جو کانا ہو، عیب والا ہو، نبی رسول آقا اتنے، اور جو بدصورت ہو نبی رسول آقا کائنات میں سب سے خوبصورت تھے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے وَعَاسُنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَالَتِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا جب آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ آقا کائنات میں سب سے خوبصورت تھے، مرزا بدصورت تھا، جو بدصورت ہو، بے وقوف بے عقل ہو، وہ نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نبوت کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، نبوت کے لیے رب نے معیار رکھا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے عورتیں بھی میرے پروگرام میں آئی ہوں، سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے خون دیا تھا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی، جس نے مال دیا تھا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی۔ اور اللہ نے امی عائشہ کی شان میں سورہ نور کو نازل کیا۔ قوم امی عائشہ جسے آقا حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی، جس کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا۔ فرمایا عائشہ 3 رات ریشمی رومال میں جبرائیل امین سید الملائکہ تیری تصویر لاتے رہے، رب کا پیغام دیتے رہے، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی، آخرت میں بھی تیری بیوی۔ ختم نبوت کے لیے عورتوں کا بھی کردار، ختم نبوت کے لیے امی عائشہ کا بھی کردار، امی خدیجہ کا بھی کردار، نبی کی لخت جگر فاطمہ کا بھی کردار، حضرت رقیہ کا بھی کردار، ام کلثوم کا بھی کردار۔ ختم نبوت کے لیے ہم سب کا کردار، نبوت کے لیے معیار ہے۔ امی فرماتی ہیں جو سچا نبی رسول ہوتا ہے جہاں دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے۔ آقا کی روح کہاں پہ پرواز کر گئی؟ حجرہ کہاں فوت ہوئے؟ حجرہ امی عائشہ میں، وہیں پہ قبر بنی۔ اور ظالموں تم مرزا کو نبی رسول مانتے ہو، گلی شوق لیٹرین میں اللہ نے موت دی، وہاں پہ قبر بناتے۔ رب نے فیصلہ کیا مردود تو نے میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میں تجھے نالا باندھنے نہیں دوں گا، اٹھنے نہیں دوں گا، گندگی کے ٹھیر پہ تیرا گندا بوتھا ہوگا بدصورت، دنیا کو پتہ چل جائے گا جو آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اس انداز سے رب اسے جہنم میں بھیجے۔ 72 گھنٹے لاش شہید ہے، وہ آندھی سی کوئی قاتل نہیں نیڑے نہیں جاتا۔ ایک جگہ پہ جوار کھڑی سی وہ کٹ کے جاندی، ایک جگہ تو ایک قاتل لکڑیاں کٹھے کر کے جاندیاں، تاں اس بدبخت دی لاش ڈالے لگ کے قاتیاں۔ اور لوگوں نبوت کے لیے یہ معیار ہے، جو نبی رسول ہوتا ہے وہ اخلاق والا ہوتا ہے،
یہ ساری زندگی گالیاں نکالتا رہا کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ زناکار کنجری کا بیٹا ہے، بد اخلاق بھی تھا، بد کردار بھی تھا، بد شکل بھی تھا، پاگل بھی تھا، لوگوں کی عزتوں کی طرف میلی نظر دیکھنے والا بھی تھا، جس جیب میں پاگل دینا سی، جس جیب میں گڑ رکھتا سی اسے چمٹا رکھتا سی۔ کشتی نوح میں کہتا ہے ایسا پاگل جب میں پیدا ہوا مجھے پرچیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے دلائل میرے دماغ میں رکھے ہیں۔ کشتی نوح میں کہتا ہے جب میں پیدا ہوا حالت مریم میں تھا، 2 سال بعد اللہ نے جنس بدل پیدا عورت ہو یا 2 سال بعد آپ نے طرف کھاتا ہے جنس۔ تذکرہ تو شہادتین میں کہتا ہے آمنہ کلال کے معاہدے 3000 تھے، میرے 10 لاکھ۔ کسی نے معاہدہ پوچھا، کہتا ہے ایک تھوڑا بڑا معاہدہ ہے، شادی ہوئی قابل ہی نہیں سی، رب نے اولاد دے دی۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے سی کھچا تیرا معاہدہ تنا ہویا تیری بیوی دا ہویا۔ اور قادیانی کا اور مختلف دعوے کیے۔ قادری کہتا ہے میں محمد ہوں، اور لوگوں سن لو اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اس کا محمد ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، باپ کا نام غلام تھا۔ اس کا محمد ہونے کا دعویٰ غلط۔ کہتا میں مسیح موعود ہوں۔ قادیانیوں سے پوچھو مرزا کو کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں مسیح موعود ہے وہ۔ میں قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں، تمہارا یہ دعویٰ غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا؟ بولو مریم، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کی ماں کا نام چراغ تھا، والد کا نام غلام تھا۔ عیسیٰ ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی غلط۔ کبھی کہتا ہے میں ذوالقرنین ہوں، کبھی کہتا ہے میں زندی ہوں، کبھی کہتا ہے میں فروزی ہوں، کبھی کہتا ہے میں تشریح ہوں، کبھی کہتا ہے میں مادی ہوں۔ اور قادیانیوں نے لکھا اخبار قدر قادیان محمد پھر اتر آئے، ہم میں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے اور جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے کا دیا۔ محمد ہونے کا دعویٰ بھی، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی۔ ایسا پاگل قدم قدم پہ جھوٹ بولے۔ میں کہتا ہوں عیسیٰ مادی زندی بروزی تشریح تو دور کی بات ہے، مرزا کو دنیا میں انسان کہنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ حضرات ایک قادیانی تے قادیان رات کو گھر بیٹھے، کدی کدی سچی گل بھی منہ مولانا عبدالسلام نکل جاندی ہے، کہنے یہ مرزا مان لیا ہے، دنیا کی لعنتاں پی رہی نے، تے جنہاں نے مسلمانوں نے آمنہ دے لال نو منیا وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، وہ معاشر میں بھی کام آئیں گے، وہ حوض کوثر پہ بھی کام آئیں گے۔ یہ اتنا نکما ہے، اس کو ماننے کی وجہ سے دنیا میں بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں، آخرت میں بھی کیا کریں گے۔ لوگو آؤ، میرا پیغام کیا ہے، اعلان کیا ہے، صدا کیا ہے، للکار کیا ہے؟ میں ڈیرہ غازی خان میں کیا پیغام لے کے آیا ہوں؟ وہ آقا جس نے قدم قدم پہ پیار کی باتیں کی، آؤ آقا کی ختم نبوت کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ کیا تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے کیا چومنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ تخت ختم نبوت کے لیے گولیاں کھانی پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنی پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے والدین قربان کرنی پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کرنی پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اور ختم نبوت کا پوری دنیا میں نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں اگلی بات کر جاؤں، ہاتھ نیچے کر لیں۔ یہ جو مرزا نعیم تھا کون تھا؟ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ جب انگریز کے خلاف تلوار چل رہی تھی اور یہودیوں کی گردنیں کٹ رہی تھی، انگریز میدان میں شکست کھا چکا تھا، اس کو داڑھی رکھوا کے کھڑا کیا، پگڑی دے کے کھڑا کیا، مولوی بنا کے کھڑا کیا،
یہ انگریز کا مفتی تھا. ایک مسلمانوں کے مفتی شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جہاد کے لیے تیار کیا. محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا. شیخ جمیل الرحمان نے کنڑ میں شہادت پائی. شاہ اسماعیل نے بالا کوٹ پہ شہادت پائی. ایک یہ علماء تھے جنہوں نے امت کو قربانیوں کے لیے تیار کیا, شہادتوں کے تیار کیا. ایک یہ لانتی تھا, کہتا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال. وہ جہاد جو اسلام کی چوٹی ہے, وہ جہاد جس کے بارے میں اللہ نے توبہ انفال کو نازل کیا, وہ جہاد جس کے رب کا قرآن کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. قرآن جھنجھوڑتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم. قرآن جھنجھوڑتا ہے فاضربوا فوق العناق واضربوا منہم کل بنان. قرآن جھنجھوڑتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. قرآن جھنجھوڑتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. قرآن جھنجھوڑتا ہے مجاہد تلوار لے کے میدان کی طرف چلا. رب کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. جس سے شہادت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, وقار ملتا ہے, طاغوت کے قلعے گرتے ہیں. کہتا ہے چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال, اسلام میں حرام ہے جنگوں کے خیال. دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جہاد, منکر نبی کا جو رکھتا ہے اتقاء. اور یہ بات کر جاؤں, قادیانی اسلام کے دشمن پاکستان کے بھی محمد علی جناح فوت ہوئے. سال ظفر اللہ خارجہ پہلا وزیر خارجہ پیچھے ہٹ ہو گیا. یہ پاکستان کے بھی دشمن, اسلام کے بھی دشمن, فرقہ واریت پھیلانے والے, دھماکے کرنے والے, سازشیں کرنے والے, شرارتیں کرنے والے. اگلی بات کر جاؤں, آج فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یہ قاتل ہیں جو فلسطین کی سرزمین جہاں بے شمار انبیاء آئے, وہ فلسطین کی زمین جہاں خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے, وہ فلسطین کی زمین جہاں موسیٰ کلیم اللہ بیت المقدس میں تورات پڑھتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے تھے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اللہ نے آقا کو نبیوں کا امام بیت اللہ میں نہیں بنایا, نبیوں کو بیت اللہ میں نہیں بلایا. ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے. مسجد براق لایا گیا, براق پہ سوار کر کے اقصیٰ میں پہنچایا گیا. صبح اقصیٰ کے ساتھ مسجد کا لفظ لگا کے آقا کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہودیت کو پیغام دیا. یہ مسجد اقصیٰ پہ یہودیوں کا کوئی حق نجائز قبضہ ہے. وہ مسجد اقصیٰ جہاں اللہ کے رسول نے نبیوں کو رب کا قرآن سنایا تھا, چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت ہوئی, تو مسجد اقصیٰ میں یوشع بن نون علیہ السلام بیت المقدس کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے. آسمان سے سورج غروب ہونا شروع کیا, رب کی بارگاہ میں نگاہ اٹھائی, ربا جب تک بیت المقدس آزاد ہو جائے سورج کو غروب ہونے سے روک دے. دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا, بیت المقدس کی آزادی کے لیے کائنات کے رب نے غروب ہونے والے سورج کو روک دیا. وہ فلسطین کی سرزمین جہاں انبیاء پہ وحی اترتی تھی, وہ فلسطین کی زمین جس کی شان کو رب نے یوں بیان کیا والتین والزیتون. وہ مسجد اقصیٰ جہاں آقا نبیوں کے امام بنے. آج غزہ کا پورا علاقہ لہو لہو ہے, عورتوں کو شہید کر دیا گیا, بچوں کو شہید کر دیا گیا, ہسپتالوں میں بمباری کر کے ماؤں کے بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے, بہنوں کو شہید کر دیا گیا. کسی گھر میں 3 شہید ہیں, کسی میں 4 شہید ہیں. شہید کنہوں نے کیا؟ شہید ان یہودیوں نے کیا جن کے جرائم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور کہیں مالک فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, یہ یہودی رب کی توہین کرنے والے مشرک کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کو پھیلایا, جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تعریف کی, سود کی لعنت کو پھیلایا, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ نبیوں کو شہید کیا. انبیاء کی زبان سے جن یہودیوں پہ لعنتیں برسائی, جنہوں نے جہاد سے فرار کی راہ اختیار کی, جن پہ آسمان سے منو سلوہ آتا تھا, لعنتیں برس گئی, جن کے بڑوں کی شکلیں بدل کے رب نے بندر و خنزیر بنا دیا. ان یہودیوں نے مسلمانوں
اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تیری بہن کی عزت کو لوٹا گیا، خون گرایا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، بمباری کی گئی، عورتوں کو شہید کیا گیا، مجھے بتاؤ کیا ہمارا فلسطین کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، ہے کہ نہیں؟ یہ مرزائی وہاں پہ فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، کشمیر میں ہندو کے ساتھ مل کے کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ان حالات میں فرض بنتا ہے کہ امت مظلوم امت کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ایک حکمرانوں کا فرض بنتا ہے یہ شہباز شریف اسرائیل کے سفارت خانے کو بند کرے، اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرے، یہ پاکستان کا آرمی چیف اعلان جہاد کرے، یہ طیب اردگان اعلان جہاد کرے، یہ محمد بن سلمان اعلان جہاد کرے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، کل بھی اہل کفر کا اعلان جہاد تھا، آج بھی جہاد۔ اور الحمدللہ میدانوں میں قربانیاں پیش کی، علماء نے کام کیا، توحید کے نور کو دنیا میں ہمارے علماء نے پھیلایا، اور ان نوجوانوں نے دعوت کا کام کیا، تھر پارکر میں کنویں کھدوائے، مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو نکالا، سیلابوں میں لوگوں کو چاول بھی دیے اور جانوروں کا چارہ بھی دیا، سستے روٹی تندور لگائے، مخلوق کے خدا کی خدمت کی، مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو نکالا۔ میں تنگ دل نہیں ہوں، فلسطین میں جس مسلمان نے جس تنظیم نے جو کیا ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے صرف ہم نے، جس نے بھی جو کیا، جس نے بھی دعوت کا کام کیا، وہ مرکزی مسلم لیگ سے ہو، وہ جماعت غربہ سے ہو، جس عالم نے دین کا کام کیا، جس نے بھی وہ مبارک، جس نے فلسطین میں کیا وہ مبارک ہے۔ لیکن پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ناصر حمدانی جن کا مظفر گڑھ سے تعلق ہے ان کو بھیجا قطر میں، خالد میڈیا پہ یہ بات موجود ہے، خالد مشر سے ملاقات کی کہ ہم فلسطین میں کام کرنا چاہتے ہوں، ہم پہ یہ بھی فرض ہے تہجد کی نماز پڑھ کے رات کی تنہائیوں میں فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو کر سکتے ہیں وہ کریں، فوجوں کو روانہ کرنا حکومت کا کام ہے، اجازت مل گئی، ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے گئے، میڈیکل کیمپ لے کے گئے، وہاں پہ جا کے زخمیوں کا علاج کیا، لوگ زخمیوں کی پٹی کی، خدمت کا کام کیا اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بات بھی کر جاؤں، دنیا کے مظلوموں کے لیے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا، اور یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، دنیا کے مظلوموں کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا، دکھی لوگوں کے کام آنا، امت کی ذہن سازی کی کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی اور دوسرا ڈیرا گاندھی کھانے میں کوئی بندہ تو ان کی ٹکریا ہے جیڑا سخاوت کی وجہ تو غریب ہو گیا، کدی ملیا نہیں اسلام صاحب کے بندہ کھڑے ہو آپ کی میں رب کی راہ دیتا ہے غریب ہو۔ صدقہ کرنے سے مال کم، سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند۔ اور یہ بات بھی میرے ذہن میں آ گئی، یہ ماشاءاللہ یہ سفید ٹوپیوں والے کپڑے والے یہ اس مرکز میں حفظ کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مرکز البدرین کے طالب علم ہیں، اللہ میرے بھائی عثمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان دین کے طالب علموں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں آج وعدہ لینا چاہتا ہوں، کون کون ہے ایسا مسلمان جو یہاں شعبہ حفظ میں اپنا ایک بچہ داخل کرائے گا؟ کراؤ گے؟ دایاں ہاتھ برکت اللہ ذرا اوپر کرے آجے، جرا ایک بچہ کرائے گا، اوپر کرے آجے معاش۔ اور دوسری بات ہے، یہ جو بچے وہ عظیم بچے ہیں، جب زمین پہ چل کے آئے
مرکز عثمان میں اللہ نے فرشتے بھیج دیے، یہ سفید کپڑے اور ٹوپی جو مرکز عثمان میں جا رہے ہیں، جاؤ پر بچھا دو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو، بلوں کی چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مجھے بتاؤ کیا جب اپنے بچوں کے لیے کیلا سریب سیب پھل خریدتے ہو، یہ معصوم بچے گناہوں سے پاک جو قرآن کے حافظ ہیں، اینا واسطے بھی پھل خریدو؟ تیلی انشاءاللہ لینی چاہیے۔ جب آپ پھل خریدو گے، کدی چول بنا کے پیٹ چھڑی، کدی دیکھ پیٹ چھڑی، ان پہ اپنا اللہ نے جو مال دیا خرچ کرو گے، اونچی انشاءاللہ کہو خرچ کرو گے، اور میرے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے۔ میں جو بات کر رہا تھا، دنیا میں تو سخی اور کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، تو جھوٹ سے مر جائے۔ اب اسلام پر بیوی آگے اپنا نہ چاہتا کھان دیتا نہ پان دیتا۔ دنیا کے مظلوموں کے لیے اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، میرا یہ مزاج نہیں ہے مظلوموں کے لیے اپیل کرنا، رسول اللہ کی دو منٹ بیٹھو پھر چلے جائے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں دنیا کے مظلوموں کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میں جی شیخ الحدیث ہوں، 18 سال بخاری پڑھاتے ہو گئے، میں اپیل کروں، یہ تو ان مسئولوں کا کام ہے، اور دنیا کے مظلوموں کے لیے جھولی پھیلا کے سرکار دو عالم نے مانگا ہے، سید القرآن کی سنت ہے، اللہ کے رسول اللہ کے پہ مانگتے تھے، ڈھیلے ڈھالے انداز سے بات کرنا یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں، مجھے ڈیرہ غازی خان والوں یہ بتاؤ، امیر المجاہدین حافظ سعید صاحب کی آواز پہ آپ کا پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا سید الکونین نے اعلان کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، بول کے بتاؤ، صدیق اکبر نے رب کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ کتنا دیا تھا؟ کیا 20% دیا تھا؟ کیا 10% دیا تھا؟ کیا 50% دیا تھا؟ مجھے سب بول کے بتاؤ، صدیق اکبر نے رب کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ اونچا بول کے بتاؤ کتنا دیا تھا؟ 100/100 دیا تھا۔ آپ کا ایمان ہے کہ جو جیب میں ہے فلسطین کی بیوہ عورت اور یتیم بچے کے لیے اللہ کے نام پہ جو ہے وہ دے دیں گے؟ کیا دینے کے لیے صدیق اکبر کی طرح جو کچھ ہے آج فلسطین کے مظلوموں کے لیے آپ دینے کے لیے تیار ہو؟ دینے کے لیے تیار ہو؟ 100/100 دینے جو کچھ آپ کے پاس ہے، مجھے بتاؤ 100/100 جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا فلسطین کے مظلوموں کے لیے دینے کے لیے آپ تیار ہو؟ صدیق اکبر کی طرح دینے کے لیے تیار ہو؟ بول کے بتاؤ کیا صدیق اکبر کی طرح 100/100 جو کچھ آپ کے پاس ہے دینے کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہے دائیں ہاتھ برکت والا اوپر کرے، اوپر کرے، اوپر کرے، اوپر کرے، اوپر کرے، اوپر کرے، نیچے نہ جائے کسی کا ہاتھ، نیچے نہ جائے۔ پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے نا، ہر شخص اپنی جگہ سے کھڑے ہو اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے جمع کروا دے۔ آگے چل کے آئے ماشاءاللہ، چلو میں چولی پھیلا دینا، نبی دی سنت ہے، پاؤ یہ دیکھو، لیاؤ لیاؤ پاؤ، صاحب جو کچھ ہے دینا ہے ابو بکر صدیق دی طرح ماشاءاللہ، لیاؤ لیاؤ ماشاءاللہ، جلدی جلدی اٹھو ماشاءاللہ، پاؤ یہ دیکھو ماشاءاللہ، پاؤ دے ماشاءاللہ، اٹھو نا سارے ماشاءاللہ، لے جی ماشاءاللہ، اور سارے 100 نہ دے آجے، 100/100 دے دے آجے اللہ ماشاءاللہ، لیاؤ لیاؤ، اگر عورتہ نے وہ بھی ماشاءاللہ 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 اعلان کر دے یار کھول کے دے دے کتنا 1000 جیب خالی کی کر سکتے ایک جمع کرا دے اعلان کر دے آگے صاحب اتنا خالی ہے 100 تو بڑے نہیں ماشاءاللہ اور تسی نہ کرو نا
تسی تے کرو ہاں میں بات کر رہا ہوں اللہ اکبر بھائی نے اعلان کیا ہاں میں بات کر رہا ہوں اللہ اگر عورتیں ہیں وہ بھی ایک بہن جمع کروا کے ادھر بھیج دیں آؤ میں آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت انصاری صاحب مجھے شرم نہیں یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے آپ کی سنت ہے لوگ آؤ آخری پیغام ڈیرا غازی خان میرے جان کے بعد کوئی پروپیگنڈا نہ کریا جے خطیب پاکستان لکھیا سے تے چوڑی پھیلا دیتی اللہ دے نبی دی سنت کی ہے اللہ دے نبی دی خدا دی قسم اے سارے انہاں مظلوماں بخشتے رہے تے مینوں کوئی شرم نہیں آندی نبی دی سنت تے عمل کردیاں مولوی تے آندی ہوئے مجھے نہیں آتی آؤ لوگو آخری پیغام زبان کی لڑائیاں قوم کی لڑائیاں فرقوں کی لڑائیاں جٹ گجر کے جھگڑے مہاجر پنجابی کے جھگڑے اگر کوئی مرکزی مسلم لیگ سے مرکزی جمعیت سے غربا سے جماعت اسلامی سے آؤ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب ایک ہو جائیں کیا ہو جائیں اور شیر مجاہد ہوشیار تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا جب تو بنتا ہے کافر سے کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا گھبرائیں نہ حالات بدلنے والے ہیں انڈیا مٹے اسرائیل مٹے گا قادیانی مٹیں گے گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی ہونے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں یہ چال تو فسیادوں کے گلے سڑنے والے ہیں اور آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا میرا ایک مزاج ہے میں کوئی بھی گل کے لیے انداز نہ کرتا نہیں نہ اپیل کرنا نہ اعلان کرنا اللہ کو سیدھا کرنا پسند ہے دو اعلان ہیں 8 تاریخ کو یہ جو جمعہ آ رہا ہے نا مولانا ہے 15 تاریخ کو یہ مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب کا مرکز ہے 15 تاریخ کو وہاں پہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت عظیم سکالر اور پروفیسر قاری محمد یعقوب شیخ صاحب گولڈ میڈل سعودی یونیورسٹی یہ 15 کا جمعہ قاری عبد الرحیم صاحب کے مرکز میں پڑھائیں گے مجھے بتاؤ آپ بھرپور طریقے سے کافروں کی شکل میں وہاں پہنچو گے انشاءاللہ 2 4 بندے لے کے جاؤ گے انشاءاللہ 2 4 بندے لے کے جاؤ گے قاری اس طرح کسی بندے لے کے جانے نے میں جی جمعہ پڑھا سی بولا میں گل جاتا بھی اور رونق کوئی نہیں ہوتی تھی میں جمعہ اعلان کیتا بھی اگلا جمعہ 72 گھنٹے بعد آنا ہے کیڑا بندہ ایک بندہ لے کے آئے گا تو میں جمعہ پڑھان جا رہا تندور پہ میرا نمازی کھڑا آندا قاری صاحب نے وعدہ کیا میں لے کے جانا ہے لے کے آیا کتنے بندے ہو گئے ڈبل اگلے جمعے میں اعلان کیتا 2 لے کے آنے 2 لے کے آئے مسجد کا سیل بھرا ہوا یہاں عبد الرحمان سیاف عالم دین ہے ایسے بھی ایک 2 بندے لے کے آیا کرو خطبے دینے تو پہلے مسجد پار دیا کرو اور 15 تاریخ کو جو عبد الرحیم کلیم کا جمعہ ہے وہاں پہ پہنچو گے کامیاب کرو گے اور دوسرا جمعہ کب ہے یہ دینا ہے یہ بھی 15 کو ہے یہ مرکز البدرین نظر چوک چرٹا ڈیرا غازی خان میں جہاں پہ میرے فاضل بھائی مولانا عثمان صاحب کا یہ مرکز ہے مرکز البدرین یہاں پہ بھی جمعہ ہو رہا ہے شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام مفتی عطا اللہ امان صاحب وہ بھی جمعہ 15 کا ہے یہ بھی 15 کا ہے قاری یعقوب شیخ صاحب بھی عالم اسلام کے عظیم سکالر وہاں پہ اور عطا اللہ امان صاحب مرکز البدرین میں دونوں جگہ پہ بھرپور انداز سے ساتھیوں کو لے کے جائیں جمعے کو کامیاب کریں اور ایک اعلان سن لیں کہ صبح 8 بجے اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے مرکز البدرین میں یہ علماء ہیں طلباء ہیں اور وہاں پہ میرا درس ہوگا وہاں پہ پہنچو گے کل انشاءاللہ 8 بجے اسمبلی ہوگی تے جڑے استاد تے طالب علم نے نا جڑے بڑے بندے نے اس علاقے